نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اغثنی وادرکنی یا رسول اللہ۔ معزز و محتشم صاحبان ذی وقار، آج ریاض الصالحین کے باب فی المجاہدہ سے ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ اس میں اللہ رب العزت کے ایک حکم کو نقل کیا گیا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو، تم اپنے رب کے آگے سر جھکاؤ، تم اپنے رب کی تسبیح و تحلیل بیان کرو، تم اپنے رب کا ذکر کرو، تم اپنے رب کے لیے الحمد 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 کرتے رہا کرو، تم اپنے رب کو صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک پکارتے رہا کرو۔ اب میرے نبی علیہ السلام کا فرمان علی شان فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اس بندے کے لیے جو رب سے صلح کرتا ہے، جو رب کو یاد کر کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کے رب کو اپنا بنانے کی کوشش کرتا ہے، رب اس سے راضی ہو جاتا ہے، وہ رب سے راضی ہو جاتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت کا کیا اعلان ہے۔ اب یہ اعلان ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو گناہ تو کر بیٹھتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں پتہ نہیں ہمارا گناہ معاف ہوگا یا نہیں ہوگا، پتہ نہیں رب ہمارے لیے رحمت کا دروازہ کھولے گا یا نہیں کھولے گا، پتہ نہیں رب ہمیں معاف کرے گا یا نہیں کرے گا، پتہ نہیں رب ہمارا مواخذہ کس طرح کرے گا۔ ہم نے تو ساری عمر گناہ کیا، ساری عمر اس کی نافرمانی کی، ہر لمحہ اس کے آگے، اس کے حکم کے آگے جھکنے سے انکار کرتے رہے۔ تو سنیے گا، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، فرمایا جب میرا بندہ کوئی بھی مجھ سے صلح کرنے کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے، میری بارگاہ کے اندر اعلیٰ مقام لینے کے لیے، فرمایا تقرب شبرن، ایک گٹھ، ایک بالشت آگے بڑھتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، گناہوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، گناہوں کے اوپر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے رب کی بارگاہ کے قریب ہونے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے ایک گٹھ چلتا ہے۔ فرمایا رب کہتا ہے تقربت الیہ ذراعا، فرمایا میری رحمت ایک گز آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر کیا فرمایا وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ مِنْهُ بَاعًا، فرمایا جو ایک گز آگے بڑھے تو میں اس کے لیے 2 گز آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ وَمَنْ أَتَانِي مَشْيًا أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا أَوْ كَمَا قَالَ، اور فرمایا جب وہ بندہ جب آہستہ آہستہ چلتا ہے، نرم قدموں کے ساتھ چلتا ہے، بے بس ہو کے چلتا ہے، لاغر ہو کے چلتا ہے، اس کا پاؤں اس کا بوجھ اٹھانے سے جب انکار کر رہے ہوتے ہیں، فرمایا جب وہ آہستہ آہستہ چل کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی کوشش کرتا ہے، میرا رب کہتا ہے اتیتہ ہرولہ، فرمایا میری رحمت بھاگ کے اس اپنے گناہگار بندے کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ صاحبان ذی وقار، کتنا کرم ہے،
کتنا فضل ہے، کتنا احسان ہے۔ وہ تو کہتا ہے میری رحمت تجھے پکارتی ہے آ جاؤ، وہ تو کہتا ہے میں تجھے بلاتا ہوں آ جاؤ، وہ تو کہتا ہے میں تمہارا منتظر ہوں آ جاؤ، وہ تو کہتا ہے میں تمہارے لیے ہر وقت تمہاری یاد میں بیٹھا رہتا ہوں آ جاؤ۔ بھلا دیکھو نا، اتنا کرم کوئی کریم کرتا ہے، اتنا مہربان کوئی ہے مہربانی کرنے والا، جو جس کی نافرمانی بھی کرتے رہو اور پھر بعد میں وہ یہی کہے آ جاؤ نا، تم تو بھول گئے، میں تو یاد کیے بیٹھا ہوں نا تمہیں۔ صاحبان جی وقار دعا کرتے ہیں میرا مالک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں ہر وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو عمل خالصتاً اس کے قرب کا ذریعہ بنے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔